بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ: بس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ترجمہ: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر کشتی میں پہنچے، اس وقت کرا ڈالا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراغ میدان میں ڈال دیا، اور وہاں کدو کا درخت اگا دیا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو وہ ایمان لے آئے، اور ہم بھی ان کو دنیا میں ایک خاص وقت تک فائدہ دیتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل از مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اس لیے آشوریوں کو قوم یونس کہا گیا ہے۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کناروں پر آباد موصل شہر کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش چھوڑنے سے انکار کیا، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ پھر تیسرے دن آنے سے پہلے آدھی رات کو وہ بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ آخر کار وہ اپنے سب بال بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں آئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب نبی نے اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر تمام حجت کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ سورۃ الصافات میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لفظ ابق استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، جس پر قرعہ اندازی ہوئی، اور غالباً اس وقت ہوئی جب سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی سے مسافروں کی جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا، جس کا نام نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس ابتلاء و آزمائش میں حضرت یونس علیہ السلام اس لیے پڑے رہے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنے مقام معموریت سے ہٹ گئے تھے۔ سورۃ الصافات کی 142 آیت میں انہیں میم لیم کہا گیا ہے۔ یہ اس قصوروار کو کہتے ہیں
جو اپنے قصور کی وجہ سے ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام رب سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا، پس ان تاریکیوں میں اس نے پکارا، نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، تیری ذات پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں۔ سورۃ الصافات کی آیت 143-144 میں ارشاد ہوا، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور اللہ کی تسبیح میں لگ گئے تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا، جو ایک چٹیل میدان تھا جس میں نہ گھاس تھی اور نہ سایہ اور نہ غذا کا کوئی سامان موجود تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کیا اور جس کے پھل ان کے لیے غذا اور پانی کا کام دیتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اسی بستی کی طرف بھیجے گئے جہاں کے لوگوں نے توبہ اور استغفار کی تھی، تاکہ وہ یونس علیہ السلام پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔